السلام علیکم، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ لنک نیوز HD TV۔ آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو آج کی تازہ خبر کی طرف۔ آج ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن کے آنے والے الیکشن کے حوالے سے ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن کے مرکزی آفس میں تمام امیدواروں کی پروجیکشن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میٹنگ میں تمام امیدواروں کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنا اپنا تعارف اور اپنے مینوفیسٹو کے حوالے سے کھل کر اپنا اظہار رائے کریں اور اپنے الیکشن کے حوالے سے اس مہم کا باقاعدہ آغاز بھی کیا گیا۔ تمام وکلاء امیدواروں کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اپنے آنے والے وقت کے لیے اپنے اپنے مینوفیسٹو کا اعلان کریں، جس میں ینگ وکلاء اور سینئر وکلاء سب شامل تھے۔ اس موقع پر ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والے جملہ وکلاء حضرات اور لیڈی لائرز کے علاوہ ینگ وکلاء نے بھی بھرپور انداز میں شرکت کی اور میٹنگ کا ماحول بڑا پرامن اور پرجوش رہا۔ اس موقع پر ہم نے کچھ امیدواروں سے انٹرویوز بھی لیے ہیں، تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن کے ساتھ، اور اس وقت میرے ساتھ ایک کینڈیڈیٹ ہیں ملک اویس صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ بار ایسوسی ایشن کے جو الیکشن ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے وہ کس عہدے کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور آگے چل کے ان کا کیا منشور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میرا نام ملک اویس ایڈوکیٹ ہے اور میں جوائنٹ سیکرٹری کے لیے کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ تو آج ہماری پروجیکشن میٹنگ تھی، اس سلسلے میں جو سپیچز کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں ہمارے الیکشن ہیں۔ آئندہ چل کے آپ کا جو الیکشن کے حوالے سے کہ آپ جیت جاتے ہیں تو کیا روٹین ہوگی، کن کن کاموں کو اہمیت دیں گے جو ٹیکسلا بار کی بہتری اور ترقی کے لیے معاون ثابت ہوں؟ جی، بیسیکلی جی اس طرح ہے کہ گزشتہ کچھ دور سے آپ دیکھ رہے ہیں، پچھلے 8-10 سال سے جو شدت آ رہی ہے سیاست میں، اس شدت کی ایک جھلک ہمارے بار کے الیکشنز میں بھی جھلکنا نظر آ گئی ہے۔ تو ہماری کوشش ہے، جو معتدل پسند لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اس شدت کو کم کیا جائے، بار کے میں جو ایک پیار محبت کا رشتہ تھا اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی کچھ مسائل ہیں، ینگسٹرز کے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے کام کریں گے۔ بیسیکلی ینگسٹرز کو میں نمائندہ بن کے اس الیکشن میں آیا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ینگسٹرز کے کچھ مسائل ہیں، باقی جو بار میں بامی ہم چارہ اور اس طرح کے معاملات ہیں ان کی طرف تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ ان پہ بات کیا جائے۔ جی، میڈیا کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے خاص طور پہ ینگسٹر کو اور دیگر جو وکلاء ہیں اس بار کے ممبر ہیں، ان کو کوئی پیغام خاص دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میڈیا تو اس وقت جو ہمارا ایک پلر آف دا اسٹیٹ ہے، اس کے بغیر کوئی ریاست کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ چل ہی نہیں سکتا۔ اسپیشلی جو ہمارے میڈیا کا رول جو اب لائرز کے حوالے سے ہے، آپ لوگ ہر پروگرام میں کوریج کے لیے آتے ہیں، ہمیں پروجیکٹ کرتے ہیں، بار کے عام عوام اور وکلاء کے درمیان ایک ربط کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ ریگولرائز ہونا چاہیے، معاملات کو زیادہ ریگولرائز ہونا چاہیے۔ تو باقی آپ لوگوں کا بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگ ان طرح کے تمام ایونٹس کو کور کرنے آتے ہیں اور ہمیں ٹائم دیتے ہیں۔ جی، تھینک یو جی، وقت دینے کے لیے۔ بیسٹ آف لک، ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک آپ کو کامیابی سے نوازے۔ بہت شکریہ جی۔ تھینک جی، اس وقت ایک اور کینڈیڈیٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ان سے پوچھتے ہیں ملک طاہر علی ایوان ایڈوکیٹ، تو ان سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی سیٹ کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کا آگے چل کے اس بار کے حوالے سے کیا پروگرام ہے کہ کن کن امور پہ انہوں نے خدمات انجام دینی ہیں۔ جی طاہر جی، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر آئے اور اس پروجیکشن میٹنگ کو آج آپ نے کوریج دی۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ میں جوائنٹ سیکرٹری کا کینڈیڈیٹ ہوں جی، PLF پینل کی طرف سے پروفیشنل لائرز فورم کا پینل ہے یہ، اور اس میں بطور جوائنٹ سیکرٹری امیدوار نامزد کیا گیا ہوں گروپ کی حمایت کی طرف سے۔ ابھی دوسری بات جو آپ نے کی کہ میں اس بار کے لیے، یہ بار جو ہے میں نے 2020 میں جوائن کیا، اور اس بار میں نے ملک خالد شہزاد صاحب کے چیمبر کو جوائن کیا اور آج تک وہیں پر ہی
اپنی وکالت کا ہنر اور وکالت سیکھ رہا ہوں اور کر رہا ہوں. آج بھی میں ایک اسٹوڈنٹ آف لا کی حیثیت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں. دوسرا یہ کہ جب بار کی فلاح کی بات آئے گی، جہاں بار کی ڈگنیٹی کی بات آئے گی، جہاں لائرز کی ڈگنیٹی کی بات آئے گی، تو انشاءاللہ میں اپنے تمام سینئرز، لیڈی لائرز اور میرے ینگسٹرز جو ہیں سارے، ان سب کے آگے ایک صفِ اول میں کھڑا نظر آؤں گا، اور انشاءاللہ ینگسٹرز کی بولڈ وائس بنوں گا اور ان کی ویلیویبل وائس بن کر اپنی کیبنٹ میں جو بھی میرے ساتھ منتخب ہو کے آئی، ان کے ایشوز کو ایڈریس کرواؤں گا اور ان کو سالو کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. جی اچھا، آج کل بار کے اندر کچھ اختلافات کا تذکرہ چل رہا ہے اور دیکھنے میں بھی آ رہے ہیں مختلف حوالوں سے، کچھ پروفیشنلزم کے حوالے سے، کچھ پولیٹیکل ہیں، کچھ اس طرح کے ہیں. تو ان کے حل کے لیے آپ نے آگے چل کے کیا سوچا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو الیکشنز ہوتے ہیں، یہ وکلاء برادری جو ہے، یہ کیونکہ اسے برادری کہتے ہیں تو یہ سب برادری کی مانند ہیں. یہ ماحول، جو ایشوز ہیں اور یہ چیزیں ہیں، یہ ساری صرف 11 تاریخ پولنگ ڈے تک ہے. پولنگ ڈے کے بعد ہم سب پھر مل کے ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، اور ابھی بھی میرے جو مد مقابل کینڈیڈیٹس ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں، سب میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، سب میرے ساتھ بھائیوں والا ہے. ہر بندے کی اپنی ایک وہ سلیکشن ہے کہ وہ کس کو ووٹ کرتا ہے. اس میں کوئی دوسری وہ بات نہیں ہو سکتی کہ ہمارا کوئی آپس میں کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی ایسا دنگل ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی. ہم سب یہاں پر پوری بار ہم لوگ جو ہے آپس میں بھائی ہیں، اور انشاءاللہ بھائی رہیں گے، اور یہی ہماری یونٹی، ہماری ڈگنیٹی ہے. تھینک یو جی، ہارٹ لنک نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. وش یو بیسٹ آف لک اس الیکشن کے حوالے سے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو کامیابی سے نوازے. تھینک یو. بہت شکریہ.